ہم نے دیکھا کہ جو اہل فقہ جعفریہ ہیں وہ نماز جو ہے ظہرین، سنا بھی ایسے ظہرین اور مغربین کٹھی پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اثر کٹھی کر کے پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھتے ہیں. لیکن آپ جب آ جائیں ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف ظہر پڑھی. کیا الگ بھی پڑھتے ہیں؟ تو یہ کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں نماز کے قرآن کریم میں سورہ اس کے ساتھ ایک اور سوال لے لیں کہ اذانیں آپ کی 3 ہی کیوں ہوتی ہیں، 5 ٹائم کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے میں اسی کا جواب دے دوں. ایسا ہے کہ اذان جو ہے وہ اسپیکر پہ 3 اوقات میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے 5 ٹائم ہوتی ہے. مسجد میں اذان ہوتی ہے باقاعدہ. آپ پاکستان میں اور بتائیں کہ اسپیسیفک ایک مسجد کا تو میں نام نہیں لے سکتا. جنرلی جو ایران میں، عراق میں، حرمہائے مقدس میں آپ چلے جائیں تو جب بھی ایک نماز ہوتی ہے، اس کے بس ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اقامت تو بعد میں ہے. اقامت خود وہاں امام پڑھتا ہے. پاکستان میں رواج ہے اقامت جو ہے وہ پیچھے مامون پڑھتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ امام پڑھتا ہے. اور وہ اقامت بعد کی بات ہے. باقاعدہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک نہیں کئی شخص کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ اذان دیتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ مختلف، مثلا کہ بڑے بڑی جگہ ہے نا، اور وہ اسپیکر کے بغیر ہوتا ہے. وہ مثلا فرض کریں تو 200-300 صف ہے وہاں پہ، تاکہ سب تک آواز جائے، سب تک. پیچھے مثلا ایک شروع ہو گیا، پھر آگے ہو گیا. ثواب کی خاطر اذان تو ممنوع نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اذان جو ہے وہاں پہ بغیر اسپیکر کے ظہر کی نماز کے بعد دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لوگ سنتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح مغرب کے بعد بھی دی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں. مشہور ہے یہ، یعنی کہ ایک آدھ مسجد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آلموسٹ تمام مساجد میں 99% مساجد میں ایسا موجود ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی بعض مساجد میں ٹائم کے اعتبار سے، کیونکہ زور اثر میں لوگ بزنس وغیرہ کے لیے دکانداری، ظہرین اور مغربین کا بتا دیں. اچھا یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں اللہ نے 5 واجب کی ہیں. بے شک تمام مسلمانوں، میں ایک چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کی نماز ایک ہے. اس کے اوقات بھی مشترک ہے، اس کے طریقے بھی مشترک ہے. ہر جو آپ کو ڈفرینسیشن نظر آئے گی وہ اس فرقے کی اپنی طرف سے امینڈمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، وگرنہ آپ دیکھ لیں، میں گنوا دیتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مثلا تمام فرقوں میں جو ہے وہ 5 نمازیں واجب ہیں. تمام فرقوں میں اوقات 3 ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ 3 اوقات ہیں نماز کے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. 3 وقت آئے ہیں. مثلا ویسے بھی لاجیکلی بھی دیکھ لیں، ایک سورج غروب نکلنے سے پہلے، ایک سورج جب نصف پہنچ جائے زوال سے لے کر شام تک، اور ایک شام سے لے کے آدھی رات تک. ٹھیک. اس کے علاوہ مثلا کہ ہے بھی نہیں نا، قرآن میں ہے، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں یہ موجود ہے. الاسراء بھی نام ہے اس سورہ کا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ 3 اوقات ہیں، نمازیں 5 ہیں، سبھی اس میں پڑھتے ہیں. مثلا کوئی الگ پڑھ لیتا ہے، کوئی اکٹھی پڑھ لیتا ہے. اور اکٹھی پڑھنا بخاری شریف میں باقاعدہ باب موجود ہے حدیث کی کتاب میں، جمع بین الصلاتین، دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا، سفر میں، حضر میں، بارش میں، خوف میں اور بغیر خوف کے بھی، تمام حالتوں میں موجود ہے. گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، باطل نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مطلب ہمارے جو یہ کہا جاتا ہے کہ باطل ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل اگر باطل ہو تو پھر بخاری شریف میں روایات ہیں، کثرت سے روایات ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، باب ہے پورا، چیپٹر پورا موجود ہے. اچھا اس میں ایک میں بات وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں فجر کا ٹائم تو ایک ہی ہے سب. بالکل 10 منٹ ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ ایک بات کی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن فقہ جعفریہ میں بھی افضل تو یہی ہے نا کہ آپ ظہر کے ساتھ ظہر کو پڑھیں، عصر کے ساتھ عصر کو پڑھیں. دیکھیں میں وہی تو عرض کرنے جا رہا ہوں. جب سورج نصف میں آ جائے، زوال جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا بس شروع ہی ہو تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہمارے ہاں آج کل جو زوال ہے وہ 12 بج کے چند منٹ پہ 17 منٹ، نہ 17 نہیں 17 18 17 اس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آج کا مجھے دیکھنا پڑے گا دقیق. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں نماز شروع ہو گئی. میں سوال کرتا ہوں 12:44 پہ کیوں اذان ہو رہی ہے؟ 1:15 بجے کیوں ہو رہی ہے؟ سوال ہے نا، یہ جنرل ٹائم تو شروع ہو چکا ہے جی، اور پڑھتے بھی ہیں لوگ جی، لہٰذا یہ ٹائم کا آغاز ہو گیا. اصل کیا کر رہے ہیں ہمارے مختلف مکاتب فکر جو ہے، اپنی سہولت کی خاطر مساجد میں جو انہوں نے شیڈیول بنایا ہوا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ یہ شریعت کا مسئلہ قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جب جو ہے وہ سورج اس طرف ہوا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک. اب آپ جو چھڑی لگائی ہوئی ہے آپ نے،
اگر وہ چھڑی سے سایہ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بنتا ہے، 1.25 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں بنتا. اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک. ایک ٹائم ہے افضلیت کا، ایک ٹائم ہے مشترک دونوں کا اکٹھا، اور ایک عصر کی افضلیت کا. ٹھیک ہے. اب جب زوال ہوا تو ظہر کا افضل ٹائم شروع ہو گیا. ظہر کا افضل ٹائم ختم ہوا تو ساتویں دونوں کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا افضل والا، اور اس کے بعد پھر سارا اسی طرح مغرب اور عشاء. ٹھیک ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ رات کو 9 بجے آپ کس دلیل کے تحت اذان دے رہے ہیں؟ کس کو دیکھ کے؟ مثلا وہاں آسمان میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قضا کا ٹائم کیا ہے؟ قضا کا ٹائم جو ہے فجر کا قضا کا سورج کا نکلنا. ٹھیک ہے. ظہر عصر دونوں کی قضا جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے 8 رکعت پہلے. مطلب ٹائم کتنا ہوگا؟ غروب ہونے سے پہلے، یعنی غروب ہونے سے اگر 4 رکعت کا ٹائم ہے تو ظہر آپ کی چلی گئی ہے، عصر باقی رہ گئی ہے. اگر 8 رکعت کا ٹائم باقی ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں مثلا 4 منٹ ہے، 5 منٹ، جو ایسے آپ نماز پڑھتے ہیں واجب نماز کی، جی جی جی، تو یہ ٹائم ہو گیا. اسی طرح مغرب اور عشاء نصف اللیل تک، آدھی رات تک. ہاں اگر کسی کو کوئی پریشانی تھی، سفر تھا، بیمار تھا، سو گیا تھا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں لوگوں کو آسانی دی گئی ہے کہ اللہ کے پاس آ جاؤ، نماز پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اس میں حل کر دوں، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ایک ہے سب میں، معذرت کے ساتھ. دیکھیں سب کا قبلہ ایک ہے، سب با طہارت ہوتے ہیں، سب کے اوقات ایک ہیں، رکعتیں ایک ہیں، 17 رکعتیں ہیں. اب جلدی جلدی گنوا دوں، سب جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. ہاں کوئی صف رکھ لیتا ہے سجدے گاہ، ہاں جو آپ نے اصل مٹی پہ ہے، پتھر رکھا ہوتا ہے، مٹی لوگ کہتے ہیں پتھر رکھا ہوتا ہے، پتھر نہیں ہے نہ مٹی ہے، نہیں اصل مٹی پہ سب کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی مسلمان ہے وہ کہے کہ میں مٹی اور پتھر اور اس پہ سجدہ کروں تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو اسپیسیفک تشیع ہے، فقہ جعفریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی کو ہی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء میں نے ہمیشہ سجدہ پتھر پہ، مٹی پہ، گارے پہ. روایات موجود ہیں، جو علت الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک اور مثلا سجدے گاہ قرار دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر جلدی سے آپ نے بتانا ہے، بہت سوالات ہیں میرے روزوں کے حوالے سے، ٹائم کم ہے، کہ جو لوگ جان بوجھ کر اکٹھی کر کے نماز پڑھتے ہیں یا جاب کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا عادت بن گئی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے. فقہ تشیع، فقہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ہاں دوسرے فرقے میں بھی ٹھیک ہے. اچھا. وہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ہاتھ باندھنا کسی بھی فرقے میں فرض نہیں ہے. اچھا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا فرض ہے؟ میں بتاتا ہوں ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ سوال نہیں ہے، سوال اسپیسیفک سچویشن پہ ہوگا نا. مثلا میں ایسے کر کے اگر بیٹھا ہوں تو آپ مجھے پوچھیں گے آپ دانت میں درد ہے، آپ اس پہ سوال ہے. سوال ہوتا ہے ہمیشہ ایک سچویشن خاص جو ہے. ہاں ایسے میں بیٹھا ہوں تو آپ بالکل سوال نہیں کریں گی. ہاتھ باندھنے کے لیے دلیل چاہیے، کھولنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہم روزوں کی طرف واپس آتے ہیں، بہت سوالات ہیں. سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا احکامات ہیں؟ ایسا ہے کہ سفر کے درمیان 3 طرح کے مسافر ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ جس کا کام ہی ڈرائیونگ ہے، شغلہ سفر، اس کا کام ہی سفر ہے، اس کی جاب ہے، اس کو کوئی معافی نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. صحیح ہے. دوسرا ہے شغلہ فی السفر، کہ اس کا کام سفر میں ہے. ٹھیک ہے. مثلا جیسے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، مثلا ہم لوگ ہیں جاتے ہیں ایک شہر میں اس شہر میں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں کو ملنے جاتے ہیں. نہ ملنے نہیں، وہ مسافر نہیں ہے، وہ تیسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ جو ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پائلٹ ہے، یہ مثلا ٹرین کا ڈرائیور ہے یا کسی بھی اس کا کام ہی سفر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں اس کا کام سفر میں ہے، اس کو بینکنگ کی وجہ سے کسی بھی جاب کے سلسلے میں جانا، جاب کے سلسلے میں جانا، اس پہ فرض ہے. یہ دوسرا نہیں، دوسرے کے لیے کنڈیشن ہے. پہلا تو مطلقاً روزہ رکھے گا. دوسرا جو ہے وہ اگر مہینے میں 20 دن سفر کرتا ہے، سارے دن نہیں کرتا، 30 دن نہیں، ٹھیک ہے، یعنی نصف سے زیادہ. صحیح ہے. 15 دن ہے، 15 سے 20 دن، 20 دن اگر وہ سفر کرتا ہے، اس کی نماز بھی پوری ہوگی، اس کا روزہ بھی پورا ہوگا.